قصہ کچھ یوں ہے کہ دنیا میں ہر طرف ظلم ہی ظلم ہوگا، لوگ بے سکونی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس وقت مکے میں ایک نیک شخص جو ہے نمودار ہوگا اور وہ نہیں چاہے گا کہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ نمودار ہوں گے اور لوگ ان سے بیعت کریں گے مکے میں۔ اور یہ کون ہوں گے؟ یہ امام مہدی ہوں گے۔ ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، محمد بن عبداللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے اور وہ امت کو جوڑیں گے، عدل قائم کریں گے، زمین کو انصاف سے بھر دیں گے۔ ان کی آمد ہوگی تو زمین ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اس ظلم کو وہ ختم کریں گے، عدل جو ہے انصاف پوری دنیا میں وہ قائم کریں گے۔ ان کے دور میں رحمتوں کی بارشیں ہوں گی اور بارشیں کثرت سے ہوں گی، زمین اپنی برکتیں اگل رہی ہوگی، رزق عام ہو جائے گا، لوگ خوشحال ہوں گے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، یہاں تک کہ صدقہ دینے والے تو بہت ہوں گے مگر حدیث میں آتا ہے صدقہ لینے والا کوئی نہیں ملے گا، اتنے لوگ خوشحال ہوں گے۔ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو جب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو کچھ ظالم حکمران، کچھ ظالم طاقتیں، وہ کون سی ہوں گی؟ وہ امام مہدی کے حق، عدل اور اسلام کے نظام کو جب وہ قائم کریں گے تو اس پر وہ ظالم، وہ کفار کی ایک جماعت ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کرے گی کہ کسی بھی طریقے سے ان کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک جماعت کفار کی روانہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ امام مہدی کی حدیث میں آتا ہے غیبی مدد کریں گے، اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ لشکر جو امام مہدی کو حدیث میں آتا ہے شہید کرنے کے لیے روانہ ہوگا، وہ مکہ اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے بیدا۔ 1500 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ زمین پھٹے گی، وہ لشکر کافروں کا اس زمین میں دھس جائے گا، ایسی غیبی مدد ہوگی۔ اس واقعے میں اس بات کی بڑی نشانی ہوگی کہ امام مہدی پر اللہ کی غیبی مدد بے انتہا ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ خسف بیدا امام مہدی کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اچھا، پھر دوسری جو قیامت کی بڑی نشانی ہوگی وہ ہوگی دجال کی آمد۔ جب دنیا میں عدل قائم امام مہدی کر دیں گے تو دجال اپنے فتنے کو لے کے ظاہر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اس کی نشانی صحیح مسلم میں کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ کافر، مگر حدیث میں آتا ہے اسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، دجال دجل سے ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، فریب کرے گا، اور پھر اس دھوکے میں وہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان سے بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا، زمین اسی وقت جو ہے ہریالی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جنت ہوگی اور ایک چھوٹی اس کے ساتھ جہنم ہوگی۔ اس دجال کی جنت جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی کہ جنت حقیقت میں جہنم ہوگی، وہ جنت نہیں ہوگی، وہ جہنم ہوگی، اور جہنم حقیقت میں جنت ہوگی۔ پھر دجال کو اللہ اتنا پاور دے گا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو وہ قتل کرے گا، لوگوں کے سامنے 2 ٹکڑے کرے گا، پھر اللہ کے حکم سے وہ 2 ٹکڑوں کو وہ جوڑے گا اور وہ بندہ جو ہے زندہ ہو کے چلنے پھرنے لگے گا، لوگ اس کو دیکھ کر اس کو اپنا رب مان لیں گے۔ پھر وہ دجال جو دنیا کا سب سے بڑا شیطان کے بعد وہ کافر ہوگا، اللہ نے اس کو ایک تیز سواری دی ہوگی، حدیث میں آتا ہے پوری دنیا کے چکر لگائے گا مگر مکے اور مدینے میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرشتے مکے مدینے کی حدود میں پہرے داری کر رہے ہوں گے، صحیح بخاری کے الفاظ ہے وہ داخل نہیں ہو سکے گا، اور اس وقت مدینے میں حدیث میں آتا ہے بڑے بڑے زلزلے آئیں گے اور منافق لوگ مدینے سے نکل کر دجال کے ساتھ مل جائیں گے، مدینے سے نکل کر مدینے کے عرب بھی دجال کے پیروکار بن جائیں گے۔ اس حدیث سے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کا فتنہ کتنا خطرناک فتنہ ہوگا۔ پھر دجال حدیث میں آتا ہے شام اور فلسطین کے علاقوں کی طرف بڑھے گا تو مسلمان خوف میں ہوں گے، لوگ قلعوں میں چھپ رہے ہوں گے، اور پوری دنیا پر ایسا لگے گا کہ جیسے باطل نے غلبہ پا لیا ہے، باطل یعنی کفر کامیاب ہو گیا، مسلمان ناکام ہو چکے۔
پھر قیامت کی تیسری بڑی نشانی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ تو دجال کی آمد کے وقت جب فتنے ہی فتنے ہوں گے، مسلمان مایوس ہو چکے ہوں گے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد پر فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نازل ہوں گے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ان کے چہرے سے ٹپک رہا ہوگا۔ اس صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور پھر حدیث میں یہاں تک آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان امام مہدی کی اتباع میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے امام مہدی فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ پھر امام مہدی نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ اس امت کے ایک امتی کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوگا بڑا اعزاز ہے کہ وقت کا ایک نبی اس امت کے ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیوں ہوگا؟ امام مہدی کے ہاتھوں بھی اللہ تعالیٰ دجال کو جو ہے قتل کروا سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ کو ایک اور نشانی کا ظہور کرنا تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جب دجال کے فتنے کا پتہ چلے گا، وہ فلسطین کی طرف جائیں گے، وہ پتہ چلے گا کہ دجال وہاں پر ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے، حدیث میں آتا ہے لد، وہاں پہ ایک ایئرپورٹ اس وقت بنا ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے دجال ایسے پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ دجال خوف سے کانپ رہا ہوگا۔ یہ ایک نبی کے ایمان کی حرارت و طاقت ہے کہ دجال جس کو لوگ رب مان رہے ہوں گے، وہ ایک نبی کو دیکھ کر جو ہے خوف سے کانپ رہا ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے فتنے دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے زمین پر امن قائم ہو جائے گا، مسلمان ہی مسلمان ہر طرف ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے اور باطل عقیدے کو دنیا سے ختم کر دیں گے، اور دنیا پرسکون زندگی دیکھ رہی ہوگی، زمین میں سکون ہی سکون ہوگا، فساد نہیں ہوگا۔